الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها وقال ثم أي بر الوالدين وقال ثم أي وقال الجهاد في سبيل الله میرے عزیز سامعین و سامعات، آج ہمیں آپ سے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، یعنی جس موضوع کے بارے میں، جس ٹاپک کے بارے میں بتانا ہے، وہ ہے والدین کے حقوق، کہ والدین کے اولاد پر کیا کیا حق ہیں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اولاد پر والدین کے حقوق کو عائد کیا ہے اور اولاد کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود ارشاد فرمایا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے اور کوئی یعنی کسی کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں سب سے زیادہ رکھے ہیں تو وہ والدین کے ہیں، اور ایک جگہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے 4-5 مقامات پر اس طرح اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، سورہ بقرہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے
یہ بات اپنے قرآن مجید میں فرما دی ہے کہ میرے حق کے بعد جو سب سے زیادہ حق ہے وہ والدین کا ہے. کیوں؟ والدین کا حق اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذریعہ، انسان کی پیدائش کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا ہے. ایک باپ کے نطفے سے ماں کے رحم میں ہی ایک بچہ پروان چڑھتا ہے، اور پھر بہت زیادہ تکالیف ماں برداشت کرتی ہے. یعنی ایک طرح سے ماں اپنا خون اپنی اولاد کو دیتی ہے، اس پر کمزوری اٹھاتی ہے. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها. یہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا: حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. یعنی ماں بوجھ اٹھاتی ہے، تکالیف اٹھاتی ہے، کیا کہ 9 مہینے تک، یعنی ماں اپنے رحم میں بچے کو رکھ کر تکالیف اٹھاتی ہے. پھر اس کی پیدائش کی تکلیف کو، جتنی بھی تکلیف ہوتی ہے سب کو برداشت کرتی ہے. اس کے بعد پھر دودھ بھی پلاتی ہے، دودھ کے ذریعے یعنی اپنے جسم کا خون بچے کو دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتا اللہ تعالیٰ ہی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے، اس لیے اللہ کا حق تو پہلے ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد جو انسان کی سب سے زیادہ خدمت کرتا ہے، یعنی بچہ جب ہوتا ہے وہ کسی لائق نہیں ہوتا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل معصوم ہوتا ہے، ننھی جان ہوتا ہے، کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوتا، ماں باپ ہی اس کا سارا بوجھ اٹھاتے ہیں. اور ماں باپ میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجے میں فرق کیا ہے، یعنی ماں کا درجہ باپ کے درجے کے بالمقابل 3 گنا زیادہ ہے. ایک مرتبہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میری خدمت کا یعنی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں. پھر انہوں نے کہا پھر کون ہے؟ آپ نے کہا تمہاری ماں. پھر انہوں نے کہا پھر کون ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. چوتھی بار میں جواب دیا تمہارا باپ. باپ بھی خدمت، یعنی ماں باپ کے بھی حقوق ہیں اور باپ کا بھی بہت زیادہ حق ہے، لیکن ماں کا حق باپ کے مقابلے میں تھوڑا اور زیادہ ہے. حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. سوچئے آپ، یہ آپ کے اور ہمارے سوچنے کا مقام ہے. اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ بھائی آپ لوگ وہاں جائیے اور وہ چیز بہت اعلیٰ چیز ہو، بہت شاندار ہو، بہت ہمارے کام کی چیز ہو، اور ہم سے کہہ دیا جائے کہ آپ یہ کام کر لیجئے، ہم آپ کو یہ چیز دے دیں گے، تو ہم اپنی پوری کوشش، بلکہ اگر جتنا پیسہ بھی خرچ کرنا ہوگا وہ بھی کر لیں گے اور اپنی اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو پھر اللہ نے ہمیں تو دنیا پہ ہی جنت دے دی کہ آپ تو اپنی جنت دنیا میں کما سکتے ہیں. ہم نے آپ کو دنیا میں ہی جنت کمانے کا ایک ذریعہ بھیج دیا ہے. یعنی ماں باپ، اگر بچے کیا ہیں، بچپن میں ماں باپ کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار محبت، ہر طرح کی پریشانیاں اٹھا کر بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، خود بھوکے رہ کر کے بچوں کو کھلاتے ہیں، خود پیاسے رہ کر کے بچوں کو پانی پلاتے ہیں. اور آپ یہی مثال لے لیجئے کہ ماں اگر بستر ہوتا ہے تو خود گیلے میں سوتی ہے اور اپنے بچوں کو سوکھے میں سلاتی ہے. کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اپنے آپ ہی اس پریشانی کو سہ لیتی ہے اور اپنے بچوں سے اس کی حفاظت فرماتی ہے. لیکن جب
माँ बाप का हक क्या है? अब वो माँ बाप ने तो अपना हक पूरा कर दिया, लेकिन हमारे माँ बाप जब कब हो जाए, बूढ़े हो जाएं, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, जबकि उस वक्त जब उन्हें हमारी खिदमत की जरूरत हो, तो उनका हम पर ये हक है, उनका हम पर इस तरह का हक है कि जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमारी की थी, उसी तरह बल्कि उससे भी ज्यादा हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, उनके हक को अदा करना चाहिए। कुरान शरीफ में जो मैंने अभी अभी आयत तिलावत की थी, उसमें था, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, फिर तुम्हारे वालिदैन में से दोनों या कोई एक, दोनों भी नहीं है, कोई एक भी बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, तो तुम उनसे उफ भी ना कहो और ना तुम उन्हें झिड़को। यानी बुरा सुलूक, बदतमीजी, बुरा रवैया, बुरा तरीका, अल्लाह ताला तो इन सब को छोड़ रहा है। अल्लाह ताला तो इस बात को कह नहीं रहे कि इन चीजों का तो तसव्वुर ही मत करिए माँ बाप के साथ, बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उफ, उफ भी नहीं कहना है। एक लफ्ज़े उफ भी आप अपने माँ बाप से मत कहिए। उनके आपके ऊपर इतने ज्यादा एहसानात हैं, इतनी ज्यादा खिदमतें हैं और इतनी ज्यादा हक है। अल्लाह ताला ने उनके इतना हुकूक आपके ऊपर आयद किया है कि आप एक लफ्ज़े उफ कहने के भी हकदार नहीं है। फिर अल्लाह ताला वला तनहारहुमा, और तुम उनको न झिड़को। अल्लाह ताला क्यों फरमा रहे हैं ये लफ्ज़? क्यों? अल्लाह ताला को मालूम होता है, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ताला तो दिलों के हाल को जानते हैं, समझते हैं। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे की उम्र में जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बच्चों की मानंद हो जाता है, उसकी अक्ल भी बच्चों जैसी हो जाती है। एक एक बार को बार बार मालूम करना, बार बार पूछना, और मतलब कुछ जैसे बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं और उनको बहुत ज्यादा खिदमत की जरूरत होती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर इस तरह के हालात पेश आ जाएं, जब आपके माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं और आपसे अगर वो एक बात को कई कई मर्तबा मालूम भी करें, तो आपको क्या करना है? शराफत के साथ जवाब देना है, अच्छे तरीके से जवाब देना है। वला तनहरहुमा, उनको झड़कना नहीं है, उनको झड़की नहीं देना है कि नहीं नहीं आप कितनी बार मालूम कर चुके। देखिए इस सिलसिले में भी एक वाकया है कि एक बेटे ने अपनी बाप से बहुत मर्तबा, कोई परिंदा दीवार पर बैठा था, उसको मालूम किया था और बाप ने बताया था, और उस बाप ने इस चीज को अपनी नोटबुक पर यानी कॉपी पर नोट कर लिया था। फिर वही बच्चा जब मतलब बाबा बूढ़े हुए और बच्चा बड़ा हुआ, तो इत्तेफाक की बात, फिर माँ बाप ने भी पूछा, तो बच्चे ने दो तीन मर्तबा जवाब देने के बाद बाप को झड़क दिया। तो वो उठे और अपनी उसी कॉपी को लेकर आए, उसको दिखाया कि बेटा जब आप छोटे थे आपने इतनी बार मालूम किया था और हमने हर मर्तबा खुश दिली के साथ और बड़े अच्छे तरीके से आपको जवाब दिया था। तो अल्लाह ताला इसलिए फरमा रहे हैं कि अगर माँ बाप आपसे कितनी ही मर्तबा मालूम क्यों ना करें, आप उनको झड़कना नहीं है, उनको अच्छे तरीके से बताना है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करनी है, अच्छे अंदाज से बातचीत करनी है। ऐसा नहीं है कि अब आप बड़े हो गए और माँ बाप, हो सकता है कि माँ बाप इतने काबिल ना हो, इतने पढ़े लिखे ना हो, या आपकी पोस्ट के ना हो, तो ऐसा नहीं अब आप अपने आप को बड़ा समझने लगे। बल्कि क्या करना है आपको? माँ बाप कैसे भी हों, जाहिल हों, आलिम हों, जिस तरह के भी हों, लेकिन आपको क्या करना है? उनके साथ अदब से बात करनी है, अपने बाजुओं को झुकाकर। अल्लाह ताला ने इतना एहतराम, इतना अदब बताया है वालिदैन का, कि आपको सख्ती के साथ तनकर नहीं खड़ा होना है। आप यानी अपने अंदर ये समझिए कि ये क्या है, हमारे बड़े हैं, झुककर खड़े हुए, अपने बाजुओं को झुकाइए। और फिर इसके साथ साथ आप ये दुआ भी किया करिए, अल्लाह ताला से शब आप अपनी दुआओं में ये दुआ पढ़ा करिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा, ए मेरे प्यारे अल्लाह इन पर रहम फरमा दीजिए, कमा रब्बयानी सगीरा,
جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا تھا، جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا، ہماری تربیت کی تھی، مشکلیں اٹھائی تھی، اے اللہ ان پر رحم فرما دیجیے۔ تو والدین کا حق ہے کہ ہم کیا کریں، ہم بوجھ نہ، والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی ہر طریقے سے ہر خوشی کو خوشی سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی خوشی میں خوش رہیں اور ان کی رضا میں راضی رہیں، اور ان کی جو بات ناپسند ہو، ناخوش ہو، ہم اس سے کیا کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر حالات، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ فرمایا ہے کہ آپ کو والدین کا کہنا نہیں ماننا، ہر حال میں آپ کو والدین کا کہنا ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کو خوش رکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن شریف میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، آپ کو اپنے والدین کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے، لیکن اگر حالات اس طرح کے آ جائیں کہ وہ آپ سے شرک کرنے کہیں، اب دیکھیے شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا برابر ٹھہرانا، حالانکہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ کے برابر، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، شرک کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اور یہ سب بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ کا حق ماں باپ سے بھی پہلے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ میرے حق کے بارے میں آپ پر کیا کریں، سختی کریں، اور آپ سے کہیں کہ آپ شرک کریے، آپ سے لڑیں، وَإِن جَاهَدَاكَ، آپ سے جھگڑا کریں کہ آپ کو کیا کریے، آپ شرک کریے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر آپ ان کی نافرمانی کر دیجیے، یعنی آپ ان کا کہنا مت مانیے، آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اولین فرض جو آپ کا ہے وہ اطاعتی اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس کے بعد والدین کی اطاعت ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اب آپ کے والدین نے کہہ دیا کہ بھئی آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ کی آپ اللہ کے ساتھ شرک کر لیجئے، اب ماں باپ جاہل ہیں، نہیں نہ سمجھ ہیں، اور یا پھر کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ماں باپ نے آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر دیا کہ آپ کو شرک کے لیے بول دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ایسا نہیں ہے، اب انہوں نے شرک کے لیے بول دیا ہے تو آپ ان کا کہنا مت مانیے اور ان کو برا بھلا کہیے، ان سے لڑیے، جھگڑیے، ان کو دوسرے گھر میں ڈال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دیکھیے کہنا مت مانیے، شرک مت کریے، لیکن اچھا سلوک، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھی عادت سے پیش آنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ آپ ان کے ساتھ کرتے رہیے، شرک مت کریے، لیکن ان کے ساتھ برا سلوک بھی مت کریے، اچھا سلوک کریے، ان کو ہر ممکن طریقے سے خوش رکھیے، خوش رکھنے کی کوشش کریے، اور ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کر کے آپ یہ کوشش کریے کہ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی رہیں، آپ سے خوش رہیں۔ اگر مطلب ہم اپنی فیملی میں جا کر کے کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے، ہم اپنے اولاد کو پالنے میں، اپنی فیملی کی تربیت میں، اپنی فیملی میں اتنے گھل مل جاتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ آخر ہمارے ماں باپ نے بھی تو ہمارا اسی طرح کیا ہوگا، ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں اسی طرح پالا ہوگا، اسی طرح پرورش کی ہوگی، کیونکہ یہ ماں باپ کا حق تو ایسا ہے، بدل ہے، بدل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایک شعر ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی،
نہ مانے تو مر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، برے طریقے سے پیش آتے ہیں، برا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اللہ کے نزدیک اتنا برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں ہی دکھا دیں گے۔ ہمیں آپ کو سب کو، یعنی اگر ہم اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتے، اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں، یا پھر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں والدین کے حقوق بتائے ہیں انہیں ادا نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جیسے آپ اپنی اولاد کے ساتھ کرو گے ویسے ہی آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ کرے گی۔ یہ بدل ہے۔ تو یہ ہمارے والدین کے ہم پر حق ہیں، اور ہمیں ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے، اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے، اور ماں باپ کو تو خوش نگاہ سے دیکھنا، اچھی نگاہ سے دیکھنا، محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، ایک عمرہ یا ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوچیے آپ، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہماری جنت ہماری ماں ہے، ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہم آخرت میں جنت ملے گی، ہم تو دنیا میں ہی جنت کما لیتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر وقت اپنی ماں سے یہ پوچھتے رہنا چاہیے، امی جان آپ خوش ہیں؟ امی جان آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ صبح اٹھیں، سب سے پہلے یعنی نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھیں، پھر اپنے والدین کے پاس جائیں، ان سے بات چیت کریں، ان سے گفتگو کریں، کیونکہ بات چیت اور گفتگو اچھے انداز سے بولنا، پیار کی محبت کے انداز سے بولنا، یہ بھی ایک دل کو بہت سکون دیتی ہے، بہت خوش کرتی ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہیے، ان سے گفتگو کرنا چاہیے، ان کے حالات معلوم کرنا چاہیے۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ پریشان تو نہیں ہیں، کیونکہ اولاد جب بچپن میں ہر وقت ماں سے چپکی رہتی ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے، بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں، ماں باپ کے زیر سائے پلتے ہیں، پھر وہ سب دور ہو جاتے ہیں، تو ان کی دوری ہی ماں باپ کے لیے بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، بہت مشکل سے اپنے آپ سے دور کر پاتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا چاہیے، ان کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے، کہ ہمارا وقت جو ہے صرف ہماری فیملی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ماں باپ کا بھی حصہ ہے، اور جس کے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کے والدین اس دنیا میں زندہ ہیں، ان کی دعاؤں کے دروازے کھلے ہیں، ان کی دعاؤں کے دروازے، اگر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس گیا کہ اللہ کے رسول میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی زندہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جائیے اور ان سے دعا کرائیے۔ تو ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سنتے ہیں، بہت جلدی قبول فرماتے ہیں، اسی لیے ہمیں اپنے ماں باپ کو، اور جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں تو قدرتی خود بخود ان کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے اور ان سے دعائیں لیتے رہنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ کام کرتے تھے دن بھر، لیکن جب گھر آتے تھے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے ملتے تھے۔ ان کے یہاں پر دودھ دھلنے کا کام ہوتا تھا، وہ دودھ دھوتے تھے تو سب سے پہلے اپنی ماں کو پلاتے تھے، پھر اپنے بچوں کو دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی ماں نے ان سے پانی مانگا کہ بیٹا پانی دے دیجئے۔ اب جب وہ پانی لینے گئے تو پانی لے کر جب آئے واپس تو ماں کی آنکھ لگ گئی، تو وہ کٹورا لیے اپنی ماں کے سرہانے کھڑے ہی رہے کہ ماں کو جگاؤں گا تو ماں کو تکلیف ہو جائے گی، لیکن جب اٹھیں گے تو ماں کو میں یہ پانی دے دوں گا۔ اور بچے ان کی ٹانگوں میں بلکتے رہے، روتے رہے۔ سوچئے آپ، یعنی بچے رو رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں، ان کو سنبھال رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں، پہلے ماں اٹھ جائیں، ماں کو دے دوں، اس کے بعد آپ کو دیکھوں گا۔
اس قدر اپنی ماں سے محبت کہ جب ماں جاگی، ماں نے دیکھا تو کہا ارے بیٹا آپ کھڑے ہو، تو انہوں نے فوراً سے پیالہ لیا اور اپنے بیٹے کو بہت دعائیں دی، بہت زیادہ دعائیں دی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے اور ان کو اس طرح سے خوش کرنا چاہیے کہ ان کے دل سے خود بخود ہمارے لیے دعائیں نکلے۔ لیکن اگر کسی کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا پر نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ان کا بھی حق بتایا ہے کہ آپ ان کے لیے کیا کریے، صدقہ کریے، خیرات کریے، ان کے لیے قرآن شریف پڑھیے، مغفرت کی دعائیں کریے، ان کو ایصال ثواب پہنچائیے، پڑھ پڑھ کر ان کو کیا کریے، ان کو ثواب پہنچے گا۔ تو یہ بھی کیا ہے، ماں باپ کا ایک حق ہے، جی ان ماں باپ کا جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس دنیا پر نہیں رہے ہیں، اور جو دنیا پر ہیں تو ان کا تو حق ہی حق ہے، سب کچھ ہے، ہم ہر طرح سے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی جنت کما سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز سامعین و سامعات، یہ تھے والدین کے حقوق اولاد پر، جن کو کہ ہمیں آپ کو اور سبھی اولادوں کو پورا کرنا چاہیے، ہر ممکن طریقے سے، ہر طرح سے، ہر ممکن طریقے سے اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو چیزیں انہیں پسند ہو وہ ہم کریں، اور جو چیزیں ان کو ناپسند ہو وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ اور ہم سب دیکھیے آج اس لائن میں ہیں، اور نہ جانے کتنی بہنیں نہیں ہیں، لیکن جو ہم اور آپ سن رہے ہیں تو ہمیں آج سے ہی یہ تہیہ کر لینا چاہیے، یہ عہد کر لینا چاہیے، جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ کرنے کی توفیق دے، لیکن ہمیں آج یہ عزم کرنا ہے، یہ پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں آج سے ہی اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ تو آپ اور سب یہ عہد کر لیجئے، اپنے دل سے یہ سوچ لیجئے کہ ہمیں آج سے ہی اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے، کیونکہ موت کچھ نہیں پتا کب کس کی موت آ جائے، کب کون انسان موت کا شکار ہو جائے۔ ماں باپ ہیں تو ان کو بوجھ مت سمجھیے، ہمیں آپ کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو خوش قسمت، خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ ہم خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہماری دعاؤں کے دروازے ابھی کھلے رکھے ہیں، ہمارے ماں باپ ابھی تک حیات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ماں باپ بہت ضعیف ہیں، بہت بوڑھے ہیں، اور ہم ان کی خدمت کے، وہ ہماری خدمت کے لائق ہیں، ہم ان کی خدمت کریں تو ہم کیا کریں، الجھ جائیں، پریشان ہو جائیں۔ اگر وہ خدمت کے لائق ہیں تو ہمیں بہت خوشی سے ان کی خدمت کرنا چاہیے، کہ نہیں معلوم کب اللہ کا بلاوا آ جائے اور یہ چلے جائیں۔ بلکہ اللہ نے یہ ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم دنیا پہ رہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی منگوائیں، اپنے آپ کے لیے اللہ ماں باپ سے دعا کرائیں، اور ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کی جنت بنائیں۔ تو ہم سب دین آن لائن میں جتنے بھی ہم کیا ہے، مطلب جتنے بھی اس دین آن لائن سے جڑے ہوئے ہیں، باقی تو جتنے ہیں ہی جو ہیں وہ ہے ہی، لیکن ہم جتنے بھی آپ اور ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سبھی کو آج یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج سے ہی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کوئی کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، آج سب اپنے والدین سے معافی مانگ لیجئے گا، کلاس یعنی بیان کے بعد معافی مانگیے گا، امی جان ہمیں معاف کر دیجئے، امی جان ہمیں معاف کر دیجئے، ابا جان ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، معافی مانگنا کوئی شرم نہیں ہے، ہر روز معافی مانگا کریے۔ ہو سکتا ہے انجانے میں آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، جس سے وہ پریشان ہوئے ہوں، اس لیے آپ کوشش کیا کریے کہ وہ خوش رہیں اور آپ بھی خوش رہیں۔ یہ تھے ماں باپ کے حقوق جو ہمیں اور آپ کو سب کو ادا کرنا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، میرے مالک، کہنے سننے بولنے میں جو غلطیاں ہو گئی ہم معاف فرما دے، اور حقوق اللہ، حقوق عباد کو، اور والدین کے حقوق
कमा हक़्क़हू अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए मौला करीम आमीन। अल्लाह, हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, ए रब्बे करीम तू इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे दे। रब्बे करीम अल्लाह, गलतियाँ और ख़ताओं को माफ़ फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना व तक़ब्बल दुआ इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह। सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं अगले संडे एक और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह दुआ में याद रखें आप लोग, और जो बातें टीचर ने आपको बताई हैं इंशाल्लाह हम सब मिलकर उस बातों पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी इंशाल्लाह हमारी कामयाब है इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।